ویلکم بیک۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں ان کی حکومتی کارکردگی پچھلے 2 سالوں کے دوران۔ پرائم صاحب یہ بتائیے کہ آج جب 2 سال ہم یہ ریویو کر رہے تھے، ایک بڑی سیریس سچویشن ہے۔ آپ نے شوگر جو ملرز تھے ان کے خلاف ایکشن کیا، پھر ایک شوگر کمیشن رپورٹ آئی اور ظاہر ہے کہ بڑی وہ ان ڈیپتھ رپورٹ ہے، اس کے نتیجے کے جو کانسیکوینسز ہوئے۔ لیکن یہ شوگر کا کاروبار ہم اپنے پروگرام میں بھی کہتے رہے، یہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل ایلٹ کو ایک جگہ جمع کرتی ہے۔ پاکستان کے تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی تمام ٹاپ لیڈرشپ کا فیورٹ بزنس شوگر کا ہے۔ آپ نے ایکشن لیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ایک عام آدمی کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ایکشن لے لیا۔ شوگر اس نے ہو گئی ہے آج کراچی میں 110 روپے کلو، اور ویٹ جو ہے وہ بھی اب 55-60 روپے کلو ہو گیا ہے۔ گویا کہ ایک طرح سے یہ ملرز ہیں یا جو بھی سسٹم ہے وہ ہٹ بیک کر رہا ہے کہ آپ نے ہمارے خلاف ایکشن کیا، یہ 70 روپے کی تھی، 75 روپے کلو تھی، 80 روپے تھی، ہم نے 110 کر دیا۔ اور ایک طرح سے یہ اوپن وار ہے، گورنمنٹ پہ بھی ہے، غریبوں کے ساتھ بھی ہے۔ جو بیچارہ 100 روپے 10 روپے 110 روپے کی چینی اس نے 1-2 چمچے ملا کے چینی پینی ہے، مگر آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ کامران دیکھیں، میں آپ کو پھر سے میں شروع میں بتاتا ہوں کہ یہ ساری چیز ایک ایلیٹ کیپچر، یعنی جو ایلیٹ ہے وہ ایک تو نفع بنانا ہوتا ہے، وہ بڑی اچھی چیز ہے۔ آپ جب بزنسز کو نفع بنانے دیتے ہیں تو وہ ملک آگے بڑھتا ہے کیونکہ اور لوگ بزنس کرتے ہیں۔ لیکن ایک ہے پروفیٹیئرنگ، یہ جو آپ ہولڈ کرتے ہیں، آپ جان کے آرٹیفیشلی قیمتیں اوپر کرتے ہیں اور پھر پروفیٹیئرنگ کرتے ہیں، بڑا پیسہ بناتے ہیں، یہ ظلم ہوتا ہے معاشرے پہ۔ اب یہ کرتا کون ہے؟ یہ اس میں ملک میں کارٹیلز بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آرٹیفیشلی بیٹھ کے قیمت اس کے اوپر کرتے ہیں۔ ان کو جب آپ کیونکہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے، ایک یونین بنائی ہوتی ہے، جب آپ ان کو کہتے ہیں کچھ تو پھر یعنی آپ کو دھمکی دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب یہ شوگر کا ہم نے فیصلہ کیا، اب ایک دم چینی اوپر چلی گئی۔ جب چینی کی قیمت اوپر گئی تو ہم نے انکوائری کروائی، پہلی انکوائری آئی، اس کے اندر کوئی خاص ہمیں رزلٹ نہیں آیا۔ پھر ہم نے ان ڈیپتھ فرینزک انکوائری کی۔ جب فرینزک انکوائری کر رہے تھے تو ان کی چیزیں نکلنی شروع ہو گئی کہ انہوں نے جو بروکرز ہیں وہ ان کے فرنٹ مین نکلے، انہوں نے جو گنے والوں کی کتنی قیمت دیتے تھے وہ پتہ چلا کہ وہاں کوئی کٹوتی ہوتی ہے، اس بیچارہ کسان جو محنت کرتا ہے اس کو پیسہ نہیں ملتا، بیچ میں وہ بھی پھر ان کے انڈسکلوز، یعنی اگر 70% یہ چینی آفیشلی بیچتے ہیں، 30% آف دا بکس بیچتے ہیں، 2 بکس رکھی ہوئی، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں۔ آپ کو پتہ ہے شوگر مل ایسوسیشن نے دھمکی، لیٹر میں دھمکی دی واجد ضیاء کو، FIA کو دھمکی دی انہوں نے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں فوری طور پہ روکیں۔ تو یہ ایک ان کو اتنا ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے جب بھی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالیں گے۔ اب لوگوں نے چینی خرید دی ہے، جب چینی کی قیمت اوپر جائے گی گھٹنے ٹیک دے گی گورنمنٹ۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، وہ جو کسان ہے اس کو جناب وہاں ہمیں انہوں نے جب اپنے چینی ایکسپورٹ کیا، اب یہ بھی سن رہے ہیں چینی، اب ہم چینی ایکسپورٹ کریں لیکن کیونکہ پاکستان کی چینی کی قیمت زیادہ ہے اور باہر چینی کم ہے، اس لیے ہمیں پیسے ریبیٹ دیں چینی ایکسپورٹ کرنے کے لیے۔ تو ہم نے پہلے منع کر دیا کہ ہم نہیں ریبیٹ دیتے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو چینی پڑی ہوئی ہے تو ہم تو پھر کسانوں کا گنا نہیں لیں گے۔ تو ایک دم ہم نہیں ہماری گورنمنٹ آئی تھی، تو اس کا مطلب کسان سڑکوں پہ ہوگا اور وہ بیچارہ غریب کسان بیچارہ اس کا گنا نہیں بکے گا، سارا سال اس نے محنت کی ہے۔ تو ہمیں مجبوری، ہم نے سوچا کسانوں کا سوچ کے ہم نے ریبیٹ دے دی۔ ادھر ریبیٹ دے رہے ہیں ہم، یعنی ایکسپورٹ کرنے کے لیے، ادھر چینی کی قیمتیں اوپر جانی شروع ہو گئی۔ انکوائری تو اس لیے ہوئی۔ اب یہ جو پاور ہے کہ ان کے پاس کلاؤٹ ہے، ان کے پاس طاقت ہے، پھر ایک کمیشن کی رپورٹ پہ عدالتوں کے پاس چلے گا اسٹے آرڈر لینے کے لیے۔ کمیشن پہ کیسے اسٹے آرڈر لے سکتے ہیں؟ یہ تو رپورٹ تھی، انکوائری رپورٹ تھی، اس کو تو ڈسمس کر دیا سندھ ہائی کورٹ نے۔ جی لیکن ان کو دیکھیں کہ کمیشن کی رپورٹ ہے، ہم نے تو اداروں کو آگے FIA کو آگے نیب کو دی، پھر کئی عدالت میں کیسز کے لیے ہم نے ریفر کی، یعنی FBR کو کئی کیسز دیے، SECP کو دیے، تو انہوں نے رپورٹ کے اوپر، تو یہ پاور ہے اس کی۔ دیکھیں کامران، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اس میں جب تک جو ہمارا جینون انٹرپرنر ہے، جو اس ملک کی جان ہے، وہ جب تک اوپر نہیں آئے گا۔ وہ اوپر اس لیے نہیں آ سکتا، اوپر کارٹیلز بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک دیکھیں
آپ جب نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں، نئے پاکستان کا مطلب کہ آپ اس ویسٹڈ انٹرسٹ کو جو ایک کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا تھا، جب آپ ان کو ٹیک آن کرتے ہیں تو وہ آگے سے لڑتے ہیں. وہ آرام سے تو نہیں جانے لگے کہ جی آئے ہم اب تک اتنے پیسے بنا رہے تھے، آپ آ گئے نیا پاکستان ہم پیچھے. وہ پھر آ کے آپ کو بلیک میل کرتے ہیں، لڑتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، عدالتوں میں جاتے ہیں. اب ہم تو چیزیں جو گورنمنٹ تھا وہ تو کر لیا، اب وہ جائے گا عدالتوں کے اندر، تو عدالتیں تو آزاد ہیں. ہم نیب میں ریفر کریں گے، اب وہ نیب کے اوپر ہے، ہم تو نیب کو نہیں ڈکٹیٹ کر. گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرے، اور ہم وہ کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے جو یہ پورا کانسیپٹ بیان کیا وہ سب صحیح ہے، مگر ایک غریب پاکستانی کو یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. وہ تو کہتا ہے میری چینی جو ہے، عمران خان صاحب جب آپ آئے تھے تو یہ مجھے 70 روپے کلو ملتی تھی، اب مجھے 110 روپے کلو مل گئی ہے. 2 سال بعد ہم بات کر رہے ہیں، وہ بولے گا کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ آپ کو میں نے ووٹ دیا تھا کہ آپ میرے حقوق کا تحفظ کریں گے. اور ایسے کسی بھی جو گروپ ہے یا مافیا ہے یا واٹ ایور ہے، آپ ریاست ہیں، آپ اس کو ہرائیں. میری چینی تو مجھے آپ اس پیسے میں تو دے جو پہلے ملتی تھی، 70-75 روپے اوپر نیچے ہوتی ہے. مگر یہ تو ایک ایکشن، اس پہ ری ایکشن، اور اس پہ لوگ جو ہیں پس تو لوگ گئے نا. کامران یہ تو اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس سارے مافیا کا تو میری یہ زندگی کی مشن ہے، میں مقابلہ کروں گا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک یہ مافیاز بیٹھے. ٹیکس یہ نہیں دیتے، ٹیکس چوری یہ کرتے ہیں، پروفٹس یہ بناتے ہیں. ایکسپورٹس، نام ایکسپورٹ کرنے کے لیے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایکسپورٹ نہیں ہوتی. وہ پتہ چلا چینی کی زیادہ تر ایکسپورٹس کابل ہو رہی ہیں، افغانستان ہو رہی ہیں. افغانستان اتنی چینی نہیں لیتا، وہ ایسی ایکسپورٹس کے نام پہ ریبیٹس لے رہے ہیں. چینی تھوڑی ایکسپورٹ ہوتی ہے ریبیٹس. اس کے لیے تو اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. دنیا میں جب بھی کوئی معاشرے میں جب تبدیلی، جو انقلاب آتا ہے، وہ انقلاب کے اندر ایک کشمکش ہوتی ہے. لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں، کیونکہ میں کسی مافیا کا حصہ نہیں ہوں. پہلے تو جو گورنمنٹ میں آتا تھا ساروں کی تو شوگر ملز ہے، سب تو فائدہ اٹھاتے تھے. ادھر ان کی شریفوں کی شوگر اور ادھر زرداریوں کی شوگر مل ہے. تو یہ تو سارے اور باقی بیوں کی بھی جو پالیٹکس میں ہیں، تو ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. یہ پہلی دفعہ ان کو کسی نے پوچھا. یہ ہوگی تھوڑی سی کشمکش. ابھی میں میٹنگ کر کے آ رہا ہوں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان سے ہم نے کہا بات چیت سے سیٹل کریں. پتہ چلا کہ پنجاب کے اندر دگنی چینی بیچی گئی ہے، یعنی چینی غائب، جو ہر سال ہر مہینے میں چینی ہوتی ہے اسی دگنی جولائی میں چلی گئی ہے. ہمیں سمجھنا ہے. پھر آج جب انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے، پتہ چلا چینی سندھ جا رہی ہے. سندھ میں تو خود شوگر ملز ہے، تو ادھر کیسے چینی جا رہی ہے پنجاب سے؟ ہماری یہ خیال یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اب ہم ان کے پیچھے جانے لگے ہیں، ان کے جو سٹاکس کے اوپر. یہ اب ہورڈنگ کر رہے ہیں جا کے سندھ کے اندر، کیونکہ ہماری گورنمنٹ وہاں نہیں ہے. اس کے اوپر بھی اب پورا ہم کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بھی ایکشن لیں گے. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب ایک گورنمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے، تھوڑی دیر عوام کو مشکل سے گزرنا پڑے گا. کیونکہ یا تو ہم ان کی بلیک میل مان لیں، چپ کر کے بیٹھ جائیں، ہم کہیں اچھا جی ہم کچھ آگے پروسیڈ نہیں کرتے، جو ہمیں چیزیں نظر آئی ہیں یہ شوگر کمیشن میں، تو ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے ان مافیاز کو ایجاد کر کے وہ لوگ جو جینوئن کام کرتے ہیں، جو پروفٹس بناتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو فیکٹریاں بناتے ہیں، لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں، ان کو آنا چاہیے. یہ جو منوپلیز بنی ہوئی ہیں، قیمتیں اوپر بنا کے لوگوں کی کھال ادھیڑنے، اس کے اوپر تو پورا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو مرضی ہو جائے، جتنی مرضی بلیک میل کریں، گورنمنٹ کو کہیں کہ ہم گورنمنٹ گھرات ان کے جب تک یہ قانون کے نیچے نہیں آتے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ فرمائیے کہ اس میں آپ کے بہت ہی کلوزسٹ پولیٹیکل الائے تھے جہانگیر خان ترین صاحب، اور 20% جو شوگر پروڈکشن ہے وہ اس کو اون کرتے تھے. ان کا کیا رول تھا اس میں؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ کہوں کہ جہانگیر، جو میری سٹرگل تھی پچھلے 7-8 سال میں، جو میرے ساتھ جس نے سب سے محنت کی تھی وہ جہانگیر ترین ہے. اور جو بدقسمتی ہے کہ جب یہ ہمیں پروب کی شوگر کے اوپر، تو اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں کہوں کہ اچھا جہانگیر ترین کی فیکٹریاں نہ ہوں باقیوں کی ہوں، تو وہ تو سب کی ہونی پڑنی تھی. نہیں تو وہ انصاف ہی نہیں ہے، وہ تو پھر وکٹمائزیشن ہوگی نا، دوسروں کی کریں. تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ جہانگیر بھی بیچ میں آ گئے. اس کی مجھے افسوس بہت ہوا. افسوس اس لیے ہوا کہ میرے قریب سب سے، بلکہ میری
اگر پولیٹیکل لوگوں میں دوستی تھی تو وہ تو جہانگیر ترین سے تھی. تو اس کے اندر افسوس ہوا مجھے. یہ تو مجھے ایسے ہے جس طرح میری زندگی میں بڑے مشکل فیصلے تھے. مثلا میرا کزن ماجد, اس کو مجھے ٹیم سے ڈراپ کرنا پڑا جب میں کیپٹن بنا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس کی. اسی طرح میرا ایک کزن تھا, میں نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا, اس کے بعد وہ اس کے بھائی کو, تو وہ میرے فرسٹ کزن تھا. تو اس طرح کے آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں لیڈرشپ پہ. دیکھیں, ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا, اس کو صادق اور امین ہونا چاہیے, امانت دار ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں اگر لیڈر میں نہیں ہیں, وہ پھر کبھی بھی لوگوں کا رسپیکٹ نہیں کمانڈ کرتا, اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. لیکن یہ وہ میٹر ہے کہ ظاہر ہے جو پورا جو شوگر کا کاروبار ہے, خیال یہی ہے, اور جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, کہ جو بھی کاروبار ہے اس میں اگر کسی کا بہتر یا آرگنائزڈ یا سسٹمیٹک کام تھا تو وہ ملز کا تھا جو جہانگیر ترین اون کرتے ہیں. ان کی آڈٹ بھی KPMG کرتی تھی, یا کم از کم جو فارمنگ کا اس کا ایکسپیرینس تھا جس طریقے سے وہ کرتے تھے. تو کیا ہم نے ان کو گلٹی ڈکلیئر کر دیا ہے بیفور بینگ ججڈ بائی دا کورٹ اور بائی دا سسٹم؟ دیکھیں, وہ تو خیر ابھی گلٹی تو نہیں ڈکلیئر کیا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جہانگیر باقیوں سے بہت آگے ہیں ہر طرح. ان کے جو کام کرنے, ان کی صلاحیت, ان کی مینیجریل سکلز, باقی کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن باہر یہ اب باقی فیصلہ کریں گے ادارے, جو فائنڈنگز ہیں کمیشن کی وہ اداروں کے پاس چلے گی, وہ فیصلہ کریں. یہ فرمائیے گا کہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ جب آپ نے 2018 کا الیکشن جیتا تو آپ کو اور آپ کی پارٹی کو بہت ووٹ ملا. ایک نیا ایریا جو آپ کو جس میں کانفیڈنس آیا وہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی تھا, جو کہ ملک کی اکنامک ہب بھی ہے. اور اس نے کہا کہ جی ہم نے الطاف حسین کو ووٹ نہیں دینا, ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے, ہم نے عارف الوی کو ووٹ دینا ہے. آپ کی پارٹی کو ووٹ دیا, 14 MNA, 25-26 MPAs, زبردست اور بڑی ہوپ سے, کیونکہ لوگ وہاں بہت زیادہ کمپلیٹلی ایک طرح سے ڈس انفرینچائزڈ ہیں. کوئی بیسک کام نہیں ہوتا, پینے کا پانی خرید کے پیتے ہیں. اتنا بڑا شہر ہے, ایک بس نہیں چل رہی ہے. روڈز کا آپ کو حال پتہ ہے, آدھی روڈز نہیں ہے. پورے شہر میں کہیں آپ کو اسٹریٹ لائٹس جلتی نظر نہیں آئیں گی. انبیلیویبل ڈسپیئر ہے, ڈسپونڈنسی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے ہمارے مسئلے کا حل کرے گا. پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے نہیں ہیں کراچی والے. آج 2 سال ہو گئے ہیں, اس سے برا حال ہے. کتنا آپ اس کو فیل کرتے ہیں, اور آپ کا وہ انتظار کرتے ہیں, آپ جا نہیں پاتے, جاتے نہیں ہیں, آپ کی پارٹی کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ مل نہیں رہی ہے. یہ جو اتنا بڑا ٹرسٹ اور اتنا بڑا کانفیڈنس آپ کو آیا, کتنا آپ کو پنچ کر رہا ہے یہ کہ آپ ڈیلیور نہیں کر پائے؟ دیکھیں, مجھے بہت تکلیف ہے, کیونکہ جب میں کراچی کو دیکھتا ہوں, خیر میں نے تو, ہم تو اب نہیں کراچی کو دیکھ رہے ہیں, میں تو 50 سال سے کراچی کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ وہ شہر تھا جو میں بلیو کرتا تھا کہ 80 کی دہائی میں یہ, اگر وہ اس وقت وہ سیاست نہ ہوتی لسانیت کی, اور وہ جو وائلنس ہوا ہے کراچی کے اندر, جو الطاف حسین لے کے آئے ہیں, وہ نہ ہوتا, میں سمجھتا ہوں دبئی آدھا ہونا تھا جو کراچی بننا تھا. کیونکہ کراچی میں تو ایک ایسا شہر تھا, رات کے 2 بجے 3 بجے نکلو, وہاں تو واقعی روشنیاں کا شہر تھا. اور وہاں تو یعنی وہ ایک وائبرنٹ سٹی تھی. تو وہ جو تباہی مچی پہلے, تو اس کی وجہ سے وہ جو گن کلچر آیا, اور وہ جو تباہی الطاف حسین کے وہ جو دور تھا, نفرتیں پھیلا کے, ایک نان لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ تقسیم کرتا ہے معاشرے کو, جو نریندر موڈی نے کیا ہے, ہندوتا کر کے تو انڈیا کو تقسیم کر دیا. لیڈر تو یونائٹ کرتا ہے. تو نہ تو صرف نقصان ہوا کراچی کے لوگوں کو, پاکستان کو بہت نقصان ہوا, کیونکہ کراچی پاکستان کا اکنامک انجن ہے. کراچی ڈرائیو کرتا ہے پاکستان کی گروتھ ریٹ. کراچی میں سب سے زیادہ بزنسز, انٹرپرنر, وائبرنسی اس کے, یعنی اتنی مشکلات کے باوجود بھی کراچی میں بزنس ہب ہے پاکستان کا. سو ہوا کراچی کا, آپ سب جانتے ہیں, پرابلم یہ ہوا کہ ووٹ آتی ہے, جو سندھ کی پارٹی ہے ووٹ لیتی ہے انٹیریئر سے, تو ان کا انٹرسٹ ادھر چلا جاتا ہے. اور کراچی جو کہ پورا ایک آلموسٹ اربن سندھ پورا, اگر آپ دیکھیں تو حیدرآباد بھی ہے اور بھی, لیکن کراچی تو اینجن ہے نا جی. میں صرف بات کر رہا ہوں کہ ہے تو سارے اربن, لیکن سو کراچی کا جو ہوا یہ کہ ایک وہ سسٹم نہیں لے کے آئے, جو میں بار بار کہتا ہوں,
جو اب ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے پنجاب میں اور پختونخوا میں، کہ شہروں کا ایک اپنا، جس طرح ساری دنیا میں میئر ہوتا ہے، لنڈن کا ڈائریکٹ الیکشن سے، نیو یارک کا میئر، یہ پیرس کا میئر، یہ بڑے شہروں کا اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے، اپنا میئر ہوتا ہے، اپنے ایکسپرٹس، اپنے منسٹرز ہوتے ہیں، وہ پھر وہ شہر کی ساری رسپانسبلٹی، ان کی اپنا بجٹ ہوتا ہے، اپنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں۔ اب تہران ہے، آپ تہران کو دیکھ لیں، سینکشنز کے باوجود آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کیسا ماڈرن شہر بنا ہوا ہے، کیونکہ تہران کا اپنا میئر ہے، $500 ملین تہران اکٹھا کرتا سر ہے۔ یہاں تو نہیں ہے نا، یہاں تو جو میئر ہے یا لوکل سسٹم ہے وہ تو ختم کیا گیا ہے نا، اس کو تو لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو بدل کے جو ڈیوالو چیزیں تھیں وہ بھی سینٹرلائز کر دی گئی ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کی واچ میں ہو رہا ہے۔ آپ وہاں کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، آپ وہاں کے آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، آپ پرائم منسٹر بھی ہیں، آپ کے پاس فیصلہ بھی ہے، آپ نے جتنی باتیں کی ہیں، سارے کانسیپٹ کی بات کی، آپ نے ماضی کی بات کی ہے، آج جو عوام کا دکھ ہے اس کا حل کیا ہے؟ ابھی پچھلے ویک ہم نے دیکھا ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ چلے آپ کی پارٹی کے لوگ بھی، پیپلز پارٹی والے بھی، ایم کیو والے بھی مل کے بیٹھے، ہمارے نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز مل کے بیٹھے، چلے ویری نائس۔ دوسرے دن ہی پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی کہ ہم تو پتہ نہیں مانیں گے اس کو یا نہیں مانیں گے۔ یہ تو ٹکنگ بام ہے پرائم منسٹر صاحب، یہ اٹس کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل۔ یہ 2.5 کروڑ لوگ جو ہے ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں گے۔ جی کامران دیکھیں، میں تو صرف کانسیپٹ آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ میں نے عدالت سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہوں، میں نے کیس کیا ہوا ہے کہ کراچی میں ایک لوکل گورنمنٹ، سندھ میں لوکل گورنمنٹ سسٹم آنا چاہیے، اور لوکل گورنمنٹ سسٹم ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ تو وہ جب تک دیکھیں نا، پہلے تو یہ سوچو کہ کراچی میں کیا کر سکتا ہوں میں، کیونکہ گورنمنٹ تو سندھ کی ہے، بجٹ تو ان کے پاس جاتا ہے، پیسے تو سینٹر اٹھا کے فیڈریشن جو ہے وہ صوبے کے حصے دے دیتی ہے۔ اب اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ جب تک ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم، یعنی کراچی کو میٹروپولیٹن سٹی بنا کے، جو ساری دنیا میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، جو ہم لاہور کا کرنا چاہتے ہیں، پشاور، ان سارے شہروں کا، اسی طرح ایک میٹروپولیٹن سسٹم بننا چاہیے۔ اس کی اپنی کلیکشن ہونی چاہیے پیسے کی، جو کراچی کے اوپر خرچ ہو، کیونکہ آپ پی ایس ڈی پی سے کراچی کو، اتنے بڑے شہر کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ پہلے تو وہ میں عدالت میں گیا ہوں، اور ہمارا کیس ہے، اور انشاءاللہ ہم لڑ رہے ہیں اس لوکل گورنمنٹ کے لیے۔ لیکن دیکھیں، یہ جو ابھی آپ نے بات کی، اب یہ ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ پہلے تو وہ جب بارشیں آئیں تو میں نے پھر این ڈی ایم کو کہا کہ وہاں جا کے کم از کم پوری وہاں جس طرح کے کنڈیشنز تھی کراچی میں، اور پھر ظاہر ہے لوگ ان کو پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو ان کے ساتھ مل کے کرنا تھا، اور بھی ابھی ہم اس کے بعد ابھی میں پلان کر کے آ رہا ہوں کہ اور ہم نے سندھ کے اندر، کراچی کے اندر کیسے پیسے خرچ کرنے ہیں، کیونکہ بہت برے حالات ہیں کراچی کے۔ لیکن دیکھیں، انفارچونیٹلی جب تک آپ 18th امینڈمنٹ میں رائٹس دیتے ہیں آپ صوبے کو، اور ان کو جتنی بھی رائٹس دے چکے ہیں، سینٹر جب تک صوبہ نہ چاہے، مثلا میں پنجاب میں انٹرفیئر کرتا ہوں، کے پی میں، لیکن ہماری گورنمنٹس ہے، لیکن اگر صوبہ اجازت نہیں آپ کو دیتا، وہ کہیں گے جی وہ شور مچا دیتے ہیں کہ آپ کے رائٹس لے رہے ہیں، آپ کو انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ لیکن عوام تو انتظار کب تک کرے گی پرائم منسٹر صاحب؟ دیکھیں، انہوں نے ٹرائی کر لیا، آپ کو بھی ووٹ دے دیا، صوبہ نے جو کیا ہے، 12 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ایک پبلک بس نہیں ہے سر اس شہر کے اندر، ایک پبلک بس نہیں، آدھا شہر پانی خرید کے پیتا ہے، سڑکیں نام کی چیز نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، پورے شہر میں آپ ڈرائیو کریں، گن لیں گے کتنی سٹریٹ لائٹس جل رہی ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جو کہ اس پروونس میں 95% کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کے ٹیکسز میں، آپ کے مرکز میں 50% کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ آپ ہیلپ لیس ہیں، وہاں کی یہ سچویشن ہے، یہ پاکستان کا ہب ہے، اکنامک ہب ہے۔ آفٹر آل یہ فلسفی سے، اور نہ جانے کب اس کا حل ہوگا۔ تقریباً 2 سال تو آپ کی حکومت کو بھی ہو گئے سر۔ کامران، میں صرف آپ کو پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو اس طرح اس سچویشن میں بیٹھ کے، جدھر کہ گورنمنٹ کسی اور پارٹی کی ہے، جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ اب ہم کرنے والے ہیں۔ ہم نے سندھ کے لیے اسپیشلی پیسے ایلوکیٹ کر رہے ہیں۔ جو مین مسئلے ہیں سندھ کے، کراچی کے، جو پانی کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر اب ہم نے پوری ابھی یہ بھی آج میں ڈسکشن کی ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے۔ کمرشل بریک اور بہت اہم انٹرویو ہے وزیر اعظم کے ساتھ جاری ہے، پہلا ان کی حکومت کا 1-on-1 میڈیا انٹرویو، جس میں پچھلے 2 سال کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے ہمیں پوچھنا ہے
کہ آخر کیوں حزب اختلاف کے ساتھ وہ ورکنگ ریلیشن شپ قائم نہیں کر رہے، کیوں حزب اختلاف کی جو آفرز ہیں خاص طور پہ چارٹر آف اکانومی دوسرے معاملات پر وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پوچھنا ہے کہ نیب کی جو تحریک ہے میگا کرپشن کے خلاف، اور دوسری جانب پاکستان کی سپیریئر عدالتوں کے ریمارکس اور احکامات نیب کے حوالے سے پاکستانی بہت زیادہ کنفیوز ہے، اور کیا اس کی وجہ سے پاکستان میں کرپشن کے خلاف تحریک اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے؟ بہت اہم سوال ہمیں پوچھنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان خان بزدار کے حوالے سے، ان کے خلاف نیب کی انکوائری، عثمان بزدار کے حوالے سے وزیر اعظم کی نقطہ چینی حکومت کا یہ کمزور سپاٹ وزیر اعظم سے پوچھنا ضروری ہے، اس پر بات کرنی ہے ہمیں وزیر اعظم سے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔